نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آج عقیدے سے متعلق ہفتہ واری درس میں کتاب التوحید باب الدعاء الى شہادت اللہ الہ الا اللہ سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں. گزشتہ 2 دروس میں اس باب سے متعلق ایک آیت اور 2 احادیث پر گفتگو ہو چکی ہے. آج مسائل سامنے ہوں گے اور ان پر گفتگو ہوگی تو اس گفتگو کی حیثیت جو سمجھیے کہ گزشتہ باتوں کے اعادے کی ہوگی، یعنی جو باتیں آ چکی ہیں انہی کو ہم دہرائیں گے اور ایک مرتبہ پھر تازہ کریں گے ان کو ذہنوں میں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت نقل کی ہے اور 2 احادیث نقل کی ہے اس باب میں. اس کے بعد کافی ہی مسائل، اس میں چند مسائل ہیں، اس میں مطلب اس باب میں چیپٹر ہے. اور پھر انہوں نے جو مسائل ذکر کیے ہیں ان میں سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ ان دعوت الی اللہ طریق من اتبع رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا طریقہ ہے، راستہ ہے. یہ بات کہاں سے آئی ہے، کہاں سے دی گئی؟ تو کہنے کی تو ضرورت نہیں، آپ کے ذہن میں ہوگی کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو میرا راستہ یہ ہے اور میرے متبعین کا، میرے پیروکاروں کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا. تو میرا بھی ہے اور میرے متبعین کا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ متبعین رسول کا راستہ ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت کی بنیاد پر بہتر بات یہ ہوتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ رسولوں کا راستہ ہے اور رسول کے پیروکاروں کا راستہ ہے. رسول کا بھی راستہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والوں کا بھی راستہ ہے. تو یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے التنبیہ علی الاخلاص، اخلاص پر تنبیہ. اخلاص پر تنبیہ کدھر ہے؟ تو کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو اللہ کی طرف بلانے کا ایک معنی تو یہ کہ توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور دوسرا مطلب یہ کہ نہ اپنی طرف بلاتا ہوں اور نہ کسی اور کی طرف بلاتا ہوں. میری دعوت کس کی طرف ہے، کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے آگے کا کہ لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو حق کی طرف بلاتے ہیں لیکن وہ اپنی ذات کی طرف بلانے لگ جاتے ہیں. تو اب اس کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص اپنی طرف بلاتا ہے اس کے یہاں اس کا اپنا قول اوپر ہو، یہ بات پائی جاتی ہے. اب وہ بات حق ہو یا باطل ہو، اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. بس جو بات کہہ دی ہے وہ بات کیا ہونی چاہیے؟ اونچی ہونی چاہیے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے.
جبکہ جو حق کا داعی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اس کی فکر کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی بات اونچی ہو، اللہ کی، تو اللہ کی بات حق ہی ہوگی۔ اب اللہ کی بات اونچی ہو تب بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، اور نہیں اونچی ہو تب بھی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے اور اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ تو ذمہ داری ادا کرنے کا حکم ہے، لے آنا کھینچ کر اور زبردستی کی بنیاد پر راستے پر لگا دینا اور کسی بھی طرح ماننے پر مجبور کر دینا، یہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ رسول کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اخلاص پر تنبیہ ہے آیت میں کہ کس کی طرف دعوت دینا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف، اپنی طرف نہیں بلانا۔ جب اللہ کی طرف بلانا ہے تو جو طریقہ ہے اللہ کی طرف بلانے کا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری بات کیا ہے؟ تو کہتے ان البصیرہ من الفرائض، بصیرت بھی فرائض میں سے۔ بصیرت کیا ہے؟ تو گزشتہ 2 درسوں کی روشنی میں آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ بصیرت سے مراد علم ہے۔ علم کیا ہے؟ علم ہے، اور یہ بات بتائے تھے کہ علم کا مطلب کیا ہے۔ تو آدمی کو جو دعوت دے رہا ہے، جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں اس کو واقفیت ہونی چاہیے، اور دعوت دینے کا طریقہ اور انداز کون سا اختیار کیا جائے گا، اسلوب کون سا ہوگا، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصیرت کیا ہے؟ فرائض میں سے، یعنی علم کیا ہے؟ فرض ہے سیکھنا۔ کیوں فرض ہے؟ تو اس لیے کہ دعوت دینا فرض ہے نا، حسب استطاعت دعوت دینا فرض، اور جب دعوت دینا فرض ہے تو جو دعوت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے اس کو بھی سیکھنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ تو جو اس فرض کو ادا کر لے وہ دوسرے فرض کو ادا کرنے کا اہل ٹھہرے گا، اور جس میں اس سلسلے میں اہلیت نہیں ہوگی وہ دوسرے فرض کو ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھے گا۔ بات اس سلسلے میں ہو گئی ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ ایک آدمی اگر علم کے بغیر، بصیرت کے بغیر دعوت دیتا ہے تو وہ کیا کیا کر سکتا اور کیا کیا کرتا ہے۔ تو شبہات ہوتے ہیں لوگوں کے، شبہات کا ازالہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم اور بصیرت نہیں ہو تو وہ لوگوں کے شبہات نہیں دور کر سکے گا، اور لوگوں کے شبہات جب دور نہیں کر سکے گا تو جن کو دعوت دے رہا تھا ان کو کیا کرے گا؟ وہ باطل پر، جس باطل سے وہ حق کی طرف لانا چاہ رہا تھا اس باطل پر اور مضبوط کر دے گا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ کیا ہے، میں ہی کیا ہوں، حق پر میرے پاس شبہات پیش کرتے ہیں لوگ، اور شبہات اس طور پر پیش کرتے کہ گویا کہ وہ دلیل ہو، دلیل۔ تو پچھلی مجلس میں یعنی گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں میں نے کہا تھا کہ مثال ہے، لیکن مثال نہیں دوں گا، آج مثال دیتا ہوں میں۔ مثال ایک مشہور مثال ہے کہ یو پی میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، والد صاحب اچھی آواز تھی، تو جن لوگوں کو اچھی آواز ہوتی ہے اور عقیدہ ان کا خراب ہو تو ان کا محبوب مشغلہ کون سا ہوتا آپ جانتے ہیں۔ تو اگر اور چانس نہیں ملے تو ایک چانس ان کے پاس ہوتا ہے، کیا ہے وہ؟ تو نمازوں کے بعد سلام پڑھنے کا چانس، یہ اچھا رہتا ہے آواز کے اظہار کا، ہے نا؟ تو سلام پڑھتے لوگ راگ سے آواز کا اظہار کرتے، تو ان کو بھی شوق سلام پڑھنے کا۔ تو ہمارے کچھ بھائی جو جماعت تبلیغ سے منسلک ہیں حاضر ہوئے اور کہا کہ حاجی صاحب سلام پڑھتے ہو آپ زور زور سے نمازوں کے بعد، تو یہ بتلائیے کہ کیا یہ سلام پڑھنا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میں کہ نہیں پڑھنا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، خلفائے راشدین سے ثابت ہے؟ کہا نہیں ہے ثابت۔ کہا کہ اماموں سے؟ کہا اماموں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب کسی سے ثابت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں پڑھتے؟ تو بات تو معقول ہے بالکل،
اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اور ائمہ سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ پڑھنا منع کہاں ہے؟ یہ مشہور صبح ہے. اس کا جواب ہے، ہم علمی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تمہارے پاس جواب ہے، لیکن جن کو علمی مسائل سے تعلق نہیں ہے وہ ذرا بھوش کر رہ جاتے کہ بات تو صحیح ہے کہ منع تو نہیں ہے. تو اب یہ لوگ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. کیوں؟ منع کرنے سے مطلب کیا تھا کہ خاص سلام پڑھنا منع کہاں ہے؟ تو اب سلام پڑھنا منع کہاں ہے؟ کہاں سے لائیں گے؟ یہ عمومی دلیل بھی ذہن میں نہیں ہے، تو خاموش رہ گئے. اب یہ جو خاموشی ہے، یہ خاموشی، اس خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ تو موٹے ہو گئے کہ ہم نے سامنے والوں کو کیا کر دیا؟ خاموش کر دیا، چت کر دیا. وہ موٹے ہو گئے. اور پھر کیا ہے؟ حق ہزیمت خوردہ ہو گئے اس موقع پہ، ہے نا؟ تو اس طرح سے خود آدمی اپنے لیے بھی آزمائش پیدا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آزمائش پیدا کرتا ہے اور دعوت کا نقصان کرتا ہے. تو سیکھنا ضروری ہے شبہات. اور ایک اور بات کہی تھی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے حوالے سے کہ حلال و حرام کی بھی باتیں ہوتی ہیں، مسائل پوچھے جاتے ہیں. داعی اور داعی کی حیثیت کے سلسلے میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ داعی جب لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ سب کچھ ہوتا ہے. سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ تو عالم، فقیہ، محدث، مفسر، مفتی، سب کچھ ہوتا ہے. ساری چیزیں لوگوں کی نگاہ میں ہوتی ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشہور دعات ہیں ان کا اختصاص کسی خاص فیلڈ میں اشارہ کر رہا ہوں، خاص فیلڈ میں. لیکن سوالات کیسے ہو رہے ہیں؟ تو سارے سوالات ہے نا، تو بیوع کے سوالات بھی ہوں گے، عقائد کے سوالات بھی ہوں گے، طلاق اور نکاح کے سوالات بھی ہوں گے، نماز سے متعلق بھی سوالات پوچھے جائیں گے، رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، زور سے آمین کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں، حلال اور حرام کے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں. اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا، ایک مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ اگر علم نہیں ہو تو آدمی گڑبڑ کر دیتا ہے، اور جو حرام نہیں ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے. اور میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ علم صرف چند نصوص کے یاد کر لینے کا نام نہیں ہے. مثال دی تھی میں نے کہ بخاری میں حدیث کو ہی پڑھ لی، بخاری میں حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوا، اور جب نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اس طرح کے نتائج مستنبط کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، اور حلال کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حرام کر دیا جاتا ہے. مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی کہ ایک لڑکی اگر لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا والد اس کا نکاح کر دیتا ہے تو اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کر دیتا ہے نا. تو کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح ایک نہیں کئی ایک واقعات ہیں اس سلسلے میں. باقرہ لڑکی سے متعلق بھی واقعہ ہے اور طیبہ سے متعلق بھی طیبہ مطلب جس کی شادی پہلے ہو گئی ہے تو طیبہ سے متعلق بھی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد نکاح، حدیث کے الفاظ ہے کہ نکاح کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا. تو اب یہ حدیث ہے، اب اس حدیث کو پڑھ لیا آدمی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو رد کر دیا، تو اس سے کیا سمجھ میں کہ نکاح ہوا ہی نہیں. لیکن اگر غور کریں گے تھوڑی سی بصیرت کی بنیاد پر، جذباتیت سے نکل کر تو نکاح کو رد کیا نا. جو چیز ہے اس کو رد کریں گے، جو چیز نہیں ہے اس کو کیا رد کریں گے؟ سمجھ رہے بات؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو نکاح ہوا ہے تب تو رد کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں فرماتے اور لڑکی چلی جاتی، رخصتی ہو جاتی اور میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے تو یہ جو تعلقات ہیں یہ درست ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ درست تھے تعلقات، ہے نا. اجازت یہ رکن نہیں ہے یا شرط نہیں ہے کہ رکن یا شرط کے نہیں پائے جانے کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہوتا تو نکاح نہیں ہوگا. یہ واجب ایک عمل ہے. لڑکی کے سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رضامندی سے نکاح کرے، ہے نا. اگر کرتا ہے تو فبیہ اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو اس نے ایک غلطی کی ہے، ایک گناہ کا کام کیا، تو گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن نکاح کے ہونے اور نہیں ہونے سے اس کا کوئی تعلق
نہیں ہوگا. اس بات تو علم ہونا چاہیے، سیکھنا ضروری ہے. ایک فرض ہے، ہم اس کو محسوس کر لیں کہ دعوت دینا چاہیے، تو اس کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، سیکھنا بھی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے امت کی، بدقسمتی ہے کہ ہم فیلڈ میں اتر جاتے ہیں، دعوت کا جھنڈا تھام لیتے. جذبوں کو اللہ جانتا ہے اور نیتوں کو اللہ پہچاننے والا ہے. ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے، لیکن اتر جاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے بھائی ہیں ہمارے کہ جن کو توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے قریب جو علماء ہیں ان سے رابطے میں وہ رہیں، ان سے سیکھیں. اور زبان، قرآن کی زبان کون سی ہے؟ عربی. حدیث کی زبان کون سی ہے؟ عربی ہے. تو یہ تو کی علم کے لیے کیا ہے؟ چابی ہے. تو اس چابی کو تو اولین مرحلے میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کتنے لوگ ہیں، زندگیاں گزر جا رہی ہیں، ہے نا، لمبی گھنٹوں کی تقریریں ان کی ہیں، لیکن اس سلسلے میں ان کو محنت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. حالانکہ ان کے دن اور رات کا اوڑھنا اور بچھونا کیا ہے؟ یہ دعوت ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کام ان کے پاس نہیں ہے. اسی کام کے انہوں نے خاص کر لیا. تو جب آپ نے فارغ کر لیا اپنے آپ کو، تو کچھ دنوں کے لیے یا دن کے کچھ حصے کو ذرا علم کے لیے بھی فارغ کر لیجیے نا. اور یہ جو چابی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ تو قرآن پڑھتے، قرآن کا مطلب غلط بیان کرتے، اور جو کام نہیں کرنے کا ہے وہ بھی کر لیتے. میں تفسیر سن رہا تھا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس سورہ کی تفسیر سن رہا تھا. مجھ کو تفسیر بیان کرنی تھی، میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں کچھ نئی باتیں اگر جدید حوالے سے آ جائے تو زلزال لفظ ہے، سورہ کا نام ہے زلزال. اب یہ ہے کیا؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ زلزال یہ زلزلہ کی جمع ہے. تو نیا ایک چھوٹا طالب علم بھی اس کو سن کر ہنسے گا کہ زلزلہ کی جمع زلزال کیسے؟ تو اڑا دیتے ہے نا. کیوں ہے یہ اڑانا؟ نہیں سیکھنے کی وجہ سے. تو سیکھنا چاہیے، بصیرت ضروری ہے نا، ورنہ مذاق بن جاتا آدمی، خود بھی مذاق بنتا اور دعوت کو بھی مذاق بنواتا. اور ایسے لوگوں کو، ایسے دوسرے لوگوں میں بھی، دوسروں کے یہاں بھی ہیں ایسے لوگ، ہے نا. تو دوسروں کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی ہیں، تو دوسرے بھی مذاق بنتے اور ہمارے بھی بنیں گے. تو دوسروں کے بارے میں بھی آپ جانتے، تو سینے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، لیکن چیلنج کرتے لوگ. تو ایسے لوگ نہ، علم کی بنیاد پر چیلنج ہوگا، علم کی بنیاد پر دعوت ہوگی. دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو علم سیکھنا چاہیے، علم اور اہل علم سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں بڑا اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے، ہے نا. ہم مشہور ہو گئے، ہم کسی کے پاس جائیں گے علم حاصل کرنے کے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو بڑے لوگ تھے، ان کو چھوٹی بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی تھی، اپنے سے چھوٹے لوگوں سے پوچھتے تھے. اور ایک پورا مسئلہ کہ اساتذہ نے اپنے شاگردوں سے حدیث لی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام، ہے نا، اپنے استاذ کو بھی ٹوکنے والے، اشارہ صرف کر رہا ہوں، اپنے استاذ کو بھی ٹوکنے والے، لیکن اپنے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے کہ حدیث کے سلسلے میں تم مجھ سے آگے ہو، میں جب بھی حدیث کے سلسلے میں کوئی ضرورت محسوس کرتا ہوں تو تم سے رابطہ کرتا ہوں. کون ہے؟ احمد، شاگرد امام بخاری سے ان کے کئی اساتذہ جو استفادہ کرنے والے. تو اساتذہ ہیں، علم والے ہیں، وہ جب نہیں شرما رہے تو جن کو علم نہیں ہے ان کو شرمانا کیا ہے نا. تو نہیں شرما رہے اگر، تو پھر مطلب کیا ہے؟ وہ جو پہلا مسئلہ ہے نا، اس مسئلے میں خرابی ہو سکتی ہے. والعلم عند اللہ تعالیٰ، علم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ جانتا کہ کیا ہے نا. علم سیکھنا چاہیے. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات کہہ رہے ہیں من دلائل حسن التوحید کونہ تنزیہا للہ تعالی عن المسبہ. توحید کی خوبیوں میں سے، خوبی کی دلیلوں میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے سے بچانے کا یہ ذریعہ ہے. یہ اللہ پر عیب لگانے سے، اللہ کو عیب لگانے سے بچانے کا کیا ہے؟ یہ
ذریعہ ہے. تو یہ بات کہاں سے لی گئی؟ تو کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک ہے. اللہ کس بات سے پاک ہے؟ تو شرک سے. شرک کس طرح کرتے ہیں لوگ؟ تو شرک اس طرح کرتے ہیں عمومی طور پر. کئی شکلیں ہیں لیکن عمومی طور پر شرک کی شکل کیا رہی ہے؟ کیا رہی ہے؟ ہاں، تو شرک کی عمومی شکل یہ رہی کہ نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ سیڑھی کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے. واسطے کی بنیاد پہ شرک ہوتا رہا ہے. اب یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مسبہ ہے. برا کہہ رہا ہے اللہ. اللہ میں کیا ہے؟ عیب نکالنا ہے. عیب بادشاہ سے تشبیہ دیتے. بادشاہ سے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک شعر نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ الم تر ان السیف ینقص قدرہ، کہ آپ دیکھتے نہیں یا آپ نے دیکھا نہیں کہ شمشیر یعنی تلوار کی قیمت گھٹ جاتی ہے. کب؟ جبکہ اذا قیل ان السیف امضی من العصا، جب یہ کہا جائے کہ تلوار لاٹھی سے زیادہ تیز ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ تو تلوار اور لاٹھی کا مقابلہ کون سا ہے؟ جو اس کے مقابلے میں تیز کہہ رہا ہوں. کہاں تلوار اور کہاں لاٹھی؟ لاٹھی میں کون سی تیزی ہوتی ہے؟ تو تلوار کی قیمت یہاں کیا ہے؟ گھٹ جائے. تو اب یہ بادشاہ ہے، یہ بندہ ہے، اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہو اللہ کے. کیا ہوگا؟ اللہ کی قدر گھٹے گی یا نہیں؟ اللہ میں عیب آئے گا یا نہیں؟ تو کہا کہ توحید کی برکت اور خوبی ہے یہ، اور خوبی کی دلیلوں میں سے یہ کہ اس سے اللہ کیا ہے؟ عیب سے پاک ٹھہرتا ہے. اس قسم کے جھمیلے اللہ کے ساتھ نہیں وابستہ کیے جاتے. اور اس سے بڑھ کر بھی باتیں ہیں، اللہ کے لیے اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ سبحان اللہ. تو اللہ ہر قسم کے شرک سے کیا ہے؟ پاک ہے. اور کیا ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے کہ ان من قبح الشرک کونہ مسبۃ للہ. توحید کی خوبی تو یہ ہے کہ اللہ سے عیب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. شرک کی خوبی کیا ہے؟ شرک کی برائی کیا ہے؟ اس کی بہت ساری برائی ہے. تو اس میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ سب ہے، یعنی گالی ہے، عیب لگانے کا ذریعہ ہے. کیسے ذریعہ؟ تو وہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. چھٹی بات، چھٹا مسئلہ کہہ رہے کہ یہ اہم ہے. شیخ الاسلام کیا کہہ رہے کہ یہ اہم مسئلہ ہے. تو اہم مسئلہ بہت اہم ہے نا؟ اور جب پس منظر ذہن میں ہو اور لوگوں کے حالات ذہن میں ہو تو اہمیت کا اندازہ اور ہوتا ہے. کیا ہے وہ؟ کہہ رہے کہ ابعاد المسلم عن المشرکین لئلا یصیر منہم ولو لم یشرک. مسلمانوں کو دور کرنا کن سے؟ مشرکوں سے، گرچہ کہ شرک کرنے والا نہیں ہو مسلمان، پھر بھی مسلمان سے دور رہنا، مشرکوں سے اس کو دور رہنا تاکہ ان میں سے نہیں ہو جائے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ کہیے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو آخر میں یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجیے وما انا مشرک، وما انا مشرک، میں مشرک نہیں ہوں. یہ نہیں سکھلایا اللہ تعالیٰ نے. کیا کہا؟ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو مشرکوں میں سے اور مشرک نہیں ہوں دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مشرکوں کے درمیان رہتا سہتا بھی نہیں ہوں. رہیں گے تو پھر انہی میں سے ہو جا سکتے ہیں. کیسے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا نا اسجدوا لآدم، اس کو بھی اس حکم میں شامل ہونا پڑا. تو جن کے ساتھ رہو گے آپ، انہیں کے ساتھ تمہارا حکم ہو جائے گا. تو اہل ایمان، اہل توحید کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ اہل شرک کے درمیان نہیں رہیں، اہل شرک سے ان کا تعلق نہیں رہے. اگر رہے تو کون سا تعلق رہے؟ کون سا؟ دعوت کا تعلق، حق پہنچانے کا تعلق، توحید بتلانے کا تعلق. یہ سارے تعلقات میں سب سے اچھا اور سب سے مضبوط تعلق ہے. تو یہ تعلق رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پر کہہ رہے کون التوحید اول واجب. یہ بات معلوم ہو رہی کہ توحید سب سے پہلا فریضہ ہے. کہاں سے بات معلوم ہو رہی ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ
اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز جس کی دعوت تمہیں دینی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے، گواہی۔ تو سب سے پہلے توحیدی کی دعوت دینی۔ بڑی باتیں ہوتی رہی ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ امراض بہت سارے ہوتے ہیں، امراض بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہے نا، لیکن بیماریوں کے بھی درجات ہیں نا۔ تو کوئی زیادہ خطرناک بیماری ہے، کوئی کم خطرناک ہے، علاج کرنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے کس بیماری کی طرف توجہ کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کے دل میں بھی خرابی ہے نا، اور اس کی زبان بھی خراب ہے، کٹی ہوئی ہے، کچھ ہے، اور ایسی کوئی چیز، آنکھ میں بھی خرابی ہے، پیٹ میں بھی کچھ گڑبڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری خرابی، بہت ساری خرابیاں ہیں۔ کن کو پہلے، کس خرابی کو پہلے دور کرنے کی کوشش ہوگی؟ عقل کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ کیا کس بات کا؟ تو پہلے دل درست کرو، یہ اگر درست ہے تو باقی درست رہ سکتے ہیں، اور یہ خراب ہے نا تو دوسرے درست رہیں گے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست رہتا ہے تو سب درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے۔ تو یہ روحانی طور پر بھی ہے اور جسمانی طور پر بھی یہ حقیقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، حقیقت ہے کہ پہلے درست دل۔ تو اب وہ لوگ جو دل کو چھوڑ دیتے ہے نا، اس ڈر اور خوف سے کہ دل کی فکر کریں گے تو پھر کیا ہے، لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے اور مریض علاج نہیں کروائے گا، اس تو چھوڑے دیتے یہاں تک ہلاک ہو جاتا آدمی۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کیا عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو یہ عقل مند لوگ ہیں؟ تو یہ عقل مند لوگ نہیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کو کتنا بڑا عقل مند سمجھے، لیکن یہ عقل مند لوگ نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ان کی دعوت نبیوں کی دعوت نہیں ہے، ان کی دعوت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دعوت نہیں۔ توحید سب سے پہلا فریضہ ہے۔ توحید کی دعوت کا مطلب ہے دل کی اصلاح، دل کو ٹھیک کرنا، دل کی بیماری کا علاج۔ تو سب سے پہلے دل، پھر اس کے بعد کوئی اور چیز اور اس کا علاج، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ کہہ رہے کہ آٹھواں مسئلہ وہی ہے، کہہ رہے کہ انہ یبدأ بہ قبل کل شیء، سب سے پہلے توحیدی کی دعوت دی جائے گی، حتی الصلاۃ، نماز سے بھی پہلے۔ تو نماز کی بڑی قیمت ہے ہمارے یہاں، ہے نا، مسلم معاشرے میں کتنی قیمت، اس پر گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ نماز علامت ہے ظاہری طور پر ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی۔ ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب وہ ہے مسلمان یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا فیصلہ نماز کرے گی، جماعت میں حاضری کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ جب اذان ہو جاتی تھی تو کوئی بھی ہم میں سے پیچھے نہیں رہتا تھا، صرف وہ شخص پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق بالکل ظاہر ہوتا تھا، یعنی کلّا جو منافق ہے وہ پیچھے رہتا تھا، ورنہ دوسرے جو لوگ ہیں نا، پیر چلنے کے لائق نہیں ہے، چلنے کے لیے پیر ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تو دو آدمیوں کو سہارے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد میں حاضری دے رہا۔ تو نماز کی یہ اہمیت ہے، لیکن ان ساری اہمیتوں کے باوجود پہلے اس کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ کس کی دعوت دی جائے گی؟ کس کی؟ توحید کی دعوت دی جائے گی۔ 9 نمبر پر کہہ رہے کہ یوحد اللہ، توحید کی دعوت دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو توحید کی دعوت دینے کا مطلب ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، قولاً بھی اور عملاً بھی، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان قد یکون من اہل الکتاب وهو لا یعرفها، یہ ممکن ہے کہ انسان اہل کتاب میں سے ہو، اہل کتاب میں سے ہو۔ تو اب اہل کتاب میں سے خاص اہل کتاب جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے نا اس کو پڑھنے والوں میں سے ہو، تو اس میں مسلمان بھی شامل ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو اہل کتاب میں سے، کتاب کو پڑھنے والوں میں سے ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہو؟ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا، لیکن وہ توحید لا الہ الا اللہ کی شہادت کو جانتا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ توحید ہے، اس کا مطلب کیا ہے نہیں جانتا ہو۔ کہاں سے یہ بات لی جا رہی ہے؟ کہاں سے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کن کے پاس جا رہے ہو؟ کن کے پاس؟ اہل کتاب کے پاس نا. تو کتاب میں کیا توحیدی کی بات لکھی ہوئی ہے نا، لیکن پڑھتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہے کہ توحید کیا ہے. تو ان کو بتلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو پڑھنے والوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، سمجھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مسلمانوں کو کیا سمجھانا، مسلمانوں میں تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے. مسلمان نام کے رہ سکتے ہیں لیکن ان کو توحید معلوم نہیں ہو سکتی ہے. تو ضرورت اگر ہے تو سمجھانا پڑے گا، سمجھائیں گے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے بھیجا. شیخ الاسلام آگے کہتے کہ او یعرفھا ولا یعمل بھا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جانے تو لیکن عمل نہیں کرے. سمجھ رہے بات؟ پہلی صورت کیا، نہیں جانے، پڑھ کے نہیں جانے، سمجھے نہیں. دوسری صورت کیا کہ سمجھے تو لیکن عمل نہیں کرے. تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہے نا، کہ جنہوں نے یہ ٹھان لیا ہے. کیا ٹھان لیا ہے؟ کہ کچھ بھی ہو جہنمی میں جانا پڑے لیکن کہیں گے وہی جو نفس ہمارا کہے گا، ہے نا. تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا فما اصبرهم علی النار. ذرا دیکھیے کہ یہ آگ کے مقابلے میں کتنے ڈھیٹ ہیں، جانے کے لیے تیار ہیں. کچھ بھی ہو جائیں گے، جانا پڑے لیکن چھوڑیں گے نہیں. تو ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ اس امت میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جہال قسم کے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ طریقہ بتلایا، وہ طریقہ جنت میں لے جائے گا. لیکن ہم نے جو طریقہ اختیار کیا نا وہ بھی تو عمل سے یا زبان سے، بہت سارے زبان سے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں نا اسی کی بنیاد پر لے جائے گا ہم کو. تو گویا اللہ ہمارا پابند ہے، نعوذ باللہ. ہمارا اور آپ کا، ان کا اور ان کا اگر پابند ہوتا اللہ تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا عمل کیوں ہوتا، اور اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، یہ لڑائی، یہ مار، یہ کاٹ، یہ جنگیں، یہ ساری مصیبتیں کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے یہ تو راستہ ایک ہے، اس راستے پر لانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو جاننے کے باوجود عمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. 11ویں نمبر پر کہہ رہے کہ التنبیہ علی التعلیم بالتدریج. حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں تنبیہ اس بات پر ہے کہ تدریج کو ملحوظ رکھا جائے گا. تدریج یعنی ایک ہی مرتبہ سارے مسائل ایک آدمی کو بیٹھا سمجھانے میں بیٹھ جائیں گے. پہلے جو اہم ہوگا 12ویں نمبر پر وہ کہہ رہے کہ پہلے جو البداءۃ بالاہم والاہم، جو اہم ہے پہلے اس کو، پھر اس کے بعد جو اہم ہے اس کو. تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توحید کی دعوت دینا، پھر کیا کہا؟ نماز کی دعوت دینا، پھر کیا کہا؟ زکوٰۃ کی دعوت دینا. اب آگے یہ بحث ہے کہ حج اور روزہ کی دعوت کیوں نہیں کہی، تو اس پر گفتگو ہم کر چکے ہیں. تو پہلے اہم، پھر اہم، پھر اہم کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو یہ ایک داعی کی ذمہ داری کہ وہ سمجھے کہ اہم کیا ہے. اور اہم توحید اپنی جگہ پر ہے. کیا ہے؟ توحید اپنی جگہ پر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے جو آدمی اس کی ضرورت توحید ہی ہو، دوسری بھی ضرورت ہو سکتی ہے نا. تو ہم کو سامنے والے کے اعتبار سے اہم کو متعین کرنا ہے کہ اس کے لیے اہم کون سی چیز ہے، اس سے کس مسئلے پر گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے. یہ بصیرت رہنی چاہیے. اور یہ بصیرت کس بنیاد پہ حاصل ہوگی؟ تو علم کی بنیاد پر، پڑھنے کی بنیاد پر، اور پھر تجربے کی بنیاد پر بھی، یہ عملی طور پر پریکٹیکل میں کرنے کی بنیاد پر بھی یہ بصیرت حاصل ہوتی ہے. آگے کہہ رہے کہ الثالث عشر، 13واں مسئلہ یہ ہے کہ مصرف الزکاة، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے. تو زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ کیا مصرف آیا یہاں؟ تو تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، مالداروں سے لیں گے اور فقیروں میں بانٹ دیں گے. تو ایک مصرف کا ذکر ہے نا، تو یہ بنیادی مصرف ہے، اس لیے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اہم ہے اور مقدم ہے. سب سے پہلے بات اس پر ہو چکی ہے. اس کے بعد کہہ رہے کہ کشف العالم الشبہۃ عن المتعلم، عالم کو متعلم سے شبہ کو دور کر دینا چاہیے. کیا ہے؟ تو یہ بات کہاں سے لی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ افترض علیہم، اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے. صدقہ، تو صدقہ فرض کیا ہے
صدقہ لے کر کریں گے کیا؟ شبہ ہے نا، سوال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ مالداروں سے لیں گے اور کن کو دیں گے؟ فقیروں کو دیں گے۔ تو جس بات کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت، عالم کی ذمہ داری ہے کہ متعلم علم کو اندھیرے میں نہیں رکھے، اس کی وضاحت کر دے تاکہ آگے جا کر وہ پریشانی میں نہیں پڑے۔ بس 15ویں نمبر پر کہہ رہے کہ الخامس عشر النہی عن کرائم الاموال، عمدہ مال لینے سے بچنے کی ممانعت ہے۔ وہ بات آ چکی ہے، میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس سے پہلے کہ اگر خوشی سے کوئی دے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کا اتقاء دعوت المظلوم، 16ویں نمبر پر مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تاکید کی ہے نا، واتق دعوت المظلوم، اور پھر اس تاکید پر تاکید یہ ہے کہ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ تو مظلوم صرف صدقے کے حوالے سے نہیں، کوئی سبھی مظلوم ہو اسی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ الاخبار بانها لا تحجب، اس بات کی خبر کہ یہ جو بد دعا ہوتی ہے نا مظلوم کی، اس کے درمیان پردہ اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ قبول کر لی جاتی ہے۔ 18ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ من ادلۃ التوحید، توحید کی دلیلوں میں سے وہ حالات بھی ہے، مشقت، بھوک اور وبا کے، جو سید المرسلین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اولیاء کے سردار یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ پیش آئے۔ تو اب یہ بات کہاں سے بیان کی جا رہی ہے؟ تو جو قرآن کی آیت پڑھی ہے ہم نے اور جو حدیث پڑھی ہے، حدیثیں پڑھی ہے دو، ان میں لفظوں کے طور پر کوئی اشارہ ایسا موجود نہیں ہے۔ پھر یہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے؟ تو دراصل خیبر سے متعلق جو روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دینے کی بات ہے، اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ پس منظر کیا ہے؟ تو بھوک کی تکلیف بھی ہے، پریشانی ہے، اور پھر فتح میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ توحید کی دلیلوں میں سے کہ مشقتیں اور پریشانیاں پیش آتی ہیں، اگر مشقت اور پریشانی پیش نہیں آئے تو پھر دعوت میں خلل کا اندیشہ ہے، خلل کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے 19ویں نمبر پر لأعطین الرایہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جھنڈا دوں گا کل ضرور۔ کہہ رہے کہ یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کیسے نشانی؟ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا ویسا ہی پیش آیا، آپ نے دیا، اور آپ نے یہ کہا تھا دینے سے پہلے کہ فتح بھی اللہ تعالیٰ دے گا، تو اللہ نے فتح سے بھی ہمکنار فرمایا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں 20ویں نمبر پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں تھوک دیا، تھوک لگایا، تو یہ بھی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو تھوک لگا دینا نشانی نہیں ہے، تھوک کی برکت کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ یہ نشانی ہے کہ شکایت چلی گئی، اور گئی تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ پھر کبھی یہ شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا گویا کہ پہلے یہ شکایت تھی ہی نہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے تو برکت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ اب اس سے پہلے گفتگو ہوئی پچھلی مجلس میں کہ ذات سے متعلق جو چیزیں ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، تبرک ان سے لیا جا سکتا ہے۔ ذات وجود جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے حجرہ، قبر وغیرہ وغیرہ نہیں، اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ آگے 21ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی نمایاں ہے۔ تو فضیلت کس حوالے سے ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اس میں خوارج کی بھی تردید ہے اور ناصریوں کی بھی تردید ہے، یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض اور عداوت رکھنے والی جماعتیں ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت 22ویں نمبر پر کیا فضیلت ہے؟ تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ رات انہوں نے گزاری کس طرح؟ تو اس بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہ کون ہوگا وہ جو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ تو دینی امور میں ان کے درمیان جذبہ مسابقت تھا، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ عمارت اچھی چیز نہیں ہے، عہدہ طلب کرنا یہ پسندیدہ امر نہیں ہے، لیکن حضرت علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اگر کبھی عہدے
کی تمنا کی تو یہی رات تھی کہ جس میں نے تو عہدے کی تمنا نہیں تھی، اصل میں تمنا کس بات کی تھی کہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور وہ بات فٹ بیٹھے گی جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ میں محبوب ٹھہروں گا اللہ کا، اور محبوب ٹھہروں گا کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو محبت کرتا ہے اور محبت اس سے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، یہ بات بھی کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ میں کیا کہا؟ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح سے نوازے گا۔ شیخ الاسلام کہہ رہے کہ اس کا چرچا نہیں ہو رہا ہے نا، تو فتح کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے دنیا ہے نا، تو اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر ہے دین کا تمغہ مل جائے، اس میں آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ بہت ساری مثالیں اس سے دیکھی ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے 23ویں نمبر پر الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لینے کا مطلب ہے لحصول لمن لم يسع، اس کو مل جا رہی ہے، اس کو جھنڈا مل جا رہا ہے کہ جو اس کے لیے کوشش کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیمار ہے نا، پریشانی میں، تو اب یہ جو پریشانی کی حالت ہے اس کا تقاضا یہ کہ امید ہی نہیں کریں گے کہ مجھ کو کیسے ہو سکتا ہے، میں اس لائق تو ہوں نہیں ابھی، لیکن جو تمنا کرے اس کو نہیں ملے، اور جس کو تمنا نہیں ہو اس کو مل جائے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ تو تقدیر کے برحق ہونے کی۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمنا ہی نہ کیجئے، تمنا ہی نہ کیجئے، نہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرص علی ما ینفعک، جو چیز آپ کو فائدہ پہنچائے آپ اس کی خواہش کیجئے، اور کیا؟ واستعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کیجئے اور عاجزی اختیار نہیں کیجئے، میں کسی لائق نہیں ہوں۔ تو اچھی چیزوں کی تمنا کرنی چاہیے، اور اس کے حصول کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہے وہ کوششیں بروکار لانا چاہیے، ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ایک قسمت میں ہے تو آ ہی جائے گی نا، تو آ ہی جائے گی، بالکل آئے گی جو قسمت میں ہے، لیکن اللہ نے اسباب پیدا کیے، اسباب کو اختیار کرنے کی تاکید بھی اللہ نے کیے، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک وغیرہ سب کچھ کس لیے دیا کہ ان کو استعمال کیجیے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا تب کہتے تھے کہ نہیں آ جائے گی، تو جن کے پاس نہیں ہوتی ہے آ جاتی ہے ان کے پاس، مثال میں نے اس سے پہلے دیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں الادب فی قول علی رسلک، ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ باوقار انداز میں جانا، جلد بازی نہیں کرنا، تو جلد بازی کہیں بھی درست نہیں ہے، اور یہ تو بڑا مسئلہ ہے، تو یہاں اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہے الدعوۃ الی الاسلام قبل القتال، لڑنے سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی، تو پہلے لڑائی نہیں ہے، پہلے دعوت ہے نا، لڑنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام کس کا مذہب ہے؟ دعوت کا، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے نا، دعوت تو کبھی نہیں دی لیکن جذبہ بہت ہے لڑنے کا، تو یہ فالتو کا جذبہ ہے نا، یہ ایسا جذبہ ہے کہ جیسے وہ اور حالات آئے نا آدمی خوش ہو جاتا ہے نا، ٹائٹ فش۔ اور ہم نے سنا ہے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو نعرہ لگاتے تھے آگ لگا دو، لیکن جب حالات خراب ہوئے نا تو کفر کے سرداروں کی تصویریں گھر میں لٹکانے لگ گئے، نام نہیں لے رہا ہوں ہے نا، اشارہ صرف کر رہا ہوں، یہ ممبئی کی خبریں یہ سے معتبر ساتھیوں نے بتلایا تاکہ پکڑا نہیں جاؤ، ہے نا۔ کیوں ایسا کریں گے؟ جو کام کرنے کا وہ کیجیے، کون سا کام ہے جس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے؟ اب بھی الحمدللہ مصیبتیں تو آئیں گی، یہ کام ہے ہی ایسا، لیکن بہرحال ہے چانس، ہے نا، کون سا؟ الدعوہ، دعوت دیجیے اور علم حاصل کیجیے اس کے لیے۔ اس کے بعد کہہ رہے انہ مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی مشروع ہے دعوت دینا جو اس سے پہلے دعوت دیے جا چکے اور ان سے لڑائی بھی ہو گئی ہے۔ کون ہے یہ؟ خیبر کے لوگوں سے لڑنے گئے تھے نا، تو یہ خیبر میں جو موجود ہیں لوگ وہ کون ہیں؟ وہ مدینے میں تھے پہلے، ان سے لڑائی ہوئی ہے اور کھدیڑے گئے وہاں، تو پہلے تو دعوت دی جا چکی ہے، کئی مرتبہ دعوت دی کہ نہیں، پھر بھی دعوت دینے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے الدعوۃ بالحکمہ، حکمت سے دعوت دینی چاہیے۔ کیسے؟ تو کہہ رہے کہ اخبرہم بما یجب علیہ، ان کو بتلاؤ کہ جو ان کے ذمے ہے، تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہے اس کی خبر دو، پہلے توحید کی بات بتا دو اسلام کی، پھر ذمہ داریاں بھی سمجھاؤ۔ اس کے بعد کیا المعرفۃ بحق اللہ فی الاسلام، اسلام میں اللہ کا حق کیا اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ کیا ہے اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا باب اسی سے متعلق انشاءاللہ۔ اس کے بعد دو اور مسائل ہیں، بس ختم ہو رہا ہے۔ کہہ رہے کہ ثواب من اہتدی علی یدیہ رجل واحد، اس شخص کا ثواب اور اجر جس کے ہاتھ پر صرف ایک آدمی ہدایت پا لے۔ کیا اجر ہے؟ کیا اجر ہے؟ تو سرخ اونٹ تو ایک نمونہ ہے نا، مطلب کیا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ دنیا کی جو قیمتی سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے، اس سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے ہدایت پانے پر دے گا۔ تو صرف ایک آدمی کی بات ہو رہی، کئی لوگ پانے تو پھر کیا ہے؟ تو حدیث کہتی ہے کہ جتنے لوگ ہوں گے ہدایت پانے والے، ان کے کھاتے میں جتنا جائے گا نا، ہدایت دینے والے کے کھاتے میں بھی، رہنمائی کرنے والے کے کھاتے میں بھی اتنا ہی جائے گا، ان کے اجر میں کمی کیے بغیر۔ اس کے بعد آخری بات ہے، تیسری بات کہ الحلف علی الفتیہ، فتوے پر قسم کھانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، فواللہ لئن یہدی اللہ بک، قسم ہے اللہ کی اگر اللہ نے تیرے ذریعے سے ایک آدمی، تو قسم کھائی۔ تو قسم کھانے کو کسی نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو قسم اصلاً مشروع ہے کب؟ جب اس کی ضرورت ہو، ہے نا، کوئی کھلائے تو کھانا ہے، لیکن کبھی کبھی بغیر کھلائے بھی ضرورت رہتی ہے، یعنی حالات کا تقاضا ہوتا ہے، تو کبھی حالات کے تقاضے سے بھی قسم کھائی جا سکتی، جبکہ تاکید مقصود ہو اور بات کو پختہ کرنا مقصود ہو۔ اللہ نے بھی قسم کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے؟ کھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قسم کھانے کو کہا ہے۔ تو کہاں کہا ہے؟ تو تین موقعوں پر کہا ہے، اور تینوں موقع قیامت سے متعلق ہیں۔ تو جہاں ضرورت ہے سخت، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کو۔ کیا ہے سخت ضرورت؟ قیامت قائم ہوگی، مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، پھر اٹھائے جائیں گے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو اموت ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا ام عمرو، شاعر نے کہا جاہلیت کے کہ مریں گے پھر اٹھائے جائیں گے پھر جمع کیے جائیں گے، یہ خرافات کی بات ہے ام عمرو۔ تو کہا کہ یہ خرافات کی بات نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی۔ کیا ہے؟ ای وربی انہ الحق، یہ حق ہے، کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ حق ہے۔ دوبارہ اٹھایا جانا اور کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا سوچنا یہ ہے، گمان ان کا یہ ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کہ یہ قل بلی وربی لتبعثوا، میرے رب کی قسم ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اور وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، کافروں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں قائم ہونے والی ہے، کہا قل بلی وربی لتأتینکم، میرے رب کی قسم ضرور قیامت تم پر قائم ہوگی۔ جہاں ضرورت تھی وہاں قسم کھائے گی، جہاں ضرورت ہو وہاں قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ویسے زیادہ قسم کھانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی عظمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام شدید ضرورت کے تحت ہی لیا جائے اور حقیر چیزوں کے لیے اللہ کا نام استعمال نہیں کیا جائے۔ جو باتیں کہی گئی آج اللہ سے دعا ہے کہ اسے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔